السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں۔ ہم اس ریاستی نظام پہ بات کر رہے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ پہ قائم کر رہے تھے، اور مد مقابل جو ہیں قوتیں جو ہیں ان کے راہ میں جس طرح رکاوٹیں ڈال رہی تھیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں ہم نے غزوہ خندق کا ذکر کیا تھا، اور بنو قریظہ کے مقابلے میں جو غزوہ خندق جب ہوا تھا اور وہ مشرکین جب لوٹے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ وہاں کہا تھا کہ اب قریش جو ہیں وہ کبھی تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اور اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو تاریخ میں ثبت ہو گئی، اور وہ چند سال میں ہی پوری ہوئی، لیکن اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ اب اس سال جو ہیں ہم 6 صدی ہجری میں پہنچ چکے ہیں، اور اس میں ایک بڑا واقعہ جو ہے غزوہ بنی مستلق کا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ یہ بحر احمر کے کنارے ایک بڑا قبیلہ آباد تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جنگ کی تیاری ہو سکتا ہے کہ بعض قارئین کے ذہن میں یہ ہو کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ مسلسل جنگیں کرتے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ مسلط نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مد مقابل کی طرف سے جنگ مسلط ہو رہی تھی۔ تو یہ عموماً آج بھی لبرلز اور جو مد مقابل جو قوتیں ہیں وہ مسلمانوں پہ جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ یعنی ابتدا سے آدم علیہ السلام نے جنگ شروع نہیں کی تھی، ابلیس نے جنگ شروع کی تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے جنگ شروع نہیں کی، مد مقابل جو سرداران تھے انہوں نے جو ہے مخالفت شروع کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حابیل نے جنگ شروع نہیں کی، قابل نے شروع کی۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع نہیں کی، بلکہ مشرکین نے اور مخالفین اسلام نے جنگ شروع کی۔ اور آج بھی دیکھیں کہ ہمیں تو موجودہ دور میں امن کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ اہل مغرب جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہیں اور امن اور پیغام کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی دور میں دنیا میں عالمی جنگیں ہوئی ہیں جس کا ماضی میں کبھی تصور نہیں تھا۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں غزوہ بنی مستلق کی طرف، جس پہ کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے نتیجے میں پھر وہ جنگ ہوئی، انہیں شکست ہوئی، اور ان کی جو ہے وہ سردار کی بیٹی جویریہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئیں، اور ان کے وہ جو ہیں گرفتاری کے نتیجے میں ایک صحابی کے حصے میں آئی جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو حضرت جویریہ نے ان کے غلامی کے بجائے جو ہے وہ آزادی کو ترجیح دی۔ لیکن آزادی کے لیے یہ تھا کہ وہ جن کے حصے میں وہ آئی تھیں ان کو جو ہے کچھ رقم دے کر کے وہ اپنی آزادی حاصل کریں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پاس رقم نہیں تھی۔ تو وہ دیکھیں کہ یہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ رقم حاصل کہاں سے کرتی ہیں؟ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ میری مدد کریں، میں آزادی حاصل کر لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی اپنی زوجیت میں لینے کا، تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ پورا قبیلہ جو گرفتار ہوا تھا، تمام صحابہ کی جماعت میں وہ تمام لوگ غلام اور لونڈی کی حیثیت سے تقسیم ہوئے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے رشتہ کر لیا تو تمام صحابہ نے مشترکہ طور پہ یہ کہا کہ یہ پورا قبیلہ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کو ہم کیسے اپنا غلام رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے پورے قبیلے کو تمام صحابہ نے آزاد کر دیا۔ تو مسلمانوں کا مقصد کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو خواہ مخواہ غلام بنانا نہ مسلمانوں کا مقصد رہا ہے نہ اسلام کا رہا ہے، لیکن بڑی حکمت عملی سے چونکہ اس وقت یہ نظام جاری تھا تو مسلمانوں نے اس غلامی کے نظام کو ختم کیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو منافقین ہوتے ہیں وہ کل بھی مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، اور آج بھی وہ کرتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ وہ پڑاؤ کے نتیجے میں جب کنویں سے پانی لیا جا رہا تھا
تو خیال ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جس جنگ میں منافقین ایک بڑی تعداد میں خاص کر کے شریک ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کو منتشر کرنے کے لیے ان کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا اور فساد برپا کیا جائے۔ لہٰذا اس پڑاؤ کے موقع پہ انہوں نے ایک جھگڑا کیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس کو اور بڑھاوا دیا، اور یہ کہا کہ جو ہے یہ مہاجرین جو ہے آ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں، تو ہم مدینے پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو جو ہے ہم نکال باہر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتشار کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اس پڑاؤ کو مؤخر کیا، اور پھر آگے جا کر کے تاکہ وہ جو ہے لوگ سفر میں جو ہے وہ ذہن ہٹ جائے، پھر آگے جا کے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، پھر وہاں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصبا جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس افراتفری کی کیفیت میں، اس ماحول میں ایک واقعہ ہوا جس کو قرآن مجید میں اور اسلامی تاریخ اصطلاح میں افق کا جو ہے وہ واقعہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ بہتان طرازی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب صبح سویرے جو ہے وہ جب کوچ کا حکم دیا گیا تو آپ ام المومنین جو ہیں وہ اپنے خیمے سے باہر گئی ہوئی تھی ضروریات کے لیے، اور جب وہاں سے واپس آ رہی تھی تو ان کا ایک ہار جو ہے وہ کہیں ٹوٹ گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے میں ان کو ٹائم لگ گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور ان کا خیمہ جو ہے وہ اٹھا کر کے جو ملازمین نے ہیں وہ اونٹوں پر جو ہے وہ رکھ دیا تھا، اور افراتفری میں ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس میں اندر خیمے کے اندر جو محمل ہوتا تھا، جو چارپائی ہوتی تھی، اس پہ جو ہے وہ ام المومنین موجود نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، کہ یہ معمول کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ کوچ کرتا تھا تو کسی نہ کسی فرد کو پیچھے رکھا جاتا تھا کہ جب قافلہ سمٹ کے چلے جائے تو وہ چیک کر لے کہ پیچھے کسی کا کوئی سامان، کوئی چیز تو چھوٹا نہیں ہے۔ یہ عموماً جہاں قافلے سفر کرتے ہیں وہاں یہ معمول کی بات ہے۔ اس معمول میں بھی جو ہے ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے چیک کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ ام المومنین جو ہیں وہ سمٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ فکر مند تھی، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر اپنی اونٹ پہ ان کو بیٹھا کے لے کے آئے، اور بعد میں قافلے والوں کو بھی جب آگے قافلے نے ایک دوسری جگہ پڑاؤ کیا، اور جب واپس ان کی اونٹ سے ان کے جو ہے وہ خیمے اور پالکی ان کی جو ہے نیچے اتاری گئی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ خالی ہے، تو قافلے والے بھی انتظار میں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ وہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے ایک غلیظ جملہ کہا، اور کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کی جو ہے وہ بیوی آ گئی ہیں اور پتہ نہیں کس کے ساتھ وقت گزار کر کے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک کریہ اور ایک ناپاک جملہ تھا۔ اس پہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک، حالانکہ آپ چاہتے تو اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے، صحابہ میں اس بات پہ غصے کی بھی کیفیت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ابی کو جو ہے وہ سزا دیا جائے، بعض تو اس کو قتل کرنے پہ آمادہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے ایک تحقیقاتی عمل پیش کیا اور ایک عدالتی نظام پروسیس سے اس سارے مسئلے کو گزارا، تاکہ دنیا کے لیے اور اپنے امتیوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال قائم ہو جائے کہ عدالت اور انصاف سب کے لیے۔ تو آج جو ہے ہمارے مسلم حکمراں جو ہیں اپنے آپ کو اس عدالتی نظام سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو ہے وہ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدالتی نظام قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی پاکیزگی ثابت ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور ان مسلمان کو تنبیہ کی جو مخلص تھے لیکن اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ وہی چیز یہ ہے کہ اس مرحلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ جو ہیں مسلمانوں کی پوری تاریخ کے لیے ایک منافقوں کی پہچان بن گئی، یعنی اللہ نے جن کی پاکیزگی اور جن کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کر دیا، جن کی صداقت کو ظاہر بیان کر دیا، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ جو ہیں ان پہ جو ہیں وہ باتیں بنا رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ منافقین کا گروہ ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔
اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہر ان مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی گروہ، کوئی فرد جو ہے ام المومنین پہ کوئی بات کرتا نظر آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منافقین کا شاخسانہ ہے، اور یہ انہی کے نسل کے تسلسل ہیں جو آج بھی ام المومنین کو کسی نہ کسی طریقے سے ہدف کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور بزرگی کو بیان کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔